الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. سبحان اللہ. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نعمة الله. آج ہم اللہ کے حضور اس کے پاک گھر میں اس کے لاڈلے محبوب کا میلاد منانے کے لیے اکٹھے ہوئے. صلی اللہ علیہ خالق کائنات میلاد والے نبی کا صدقہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. آمین. دور و نزدیک سے چل کر آئے، نبی کی محبت لے کر آئے، اللہ کے پاک گھر میں آئے. اللہ آنے والوں کو قدم قدم پر بہتر اجر عطا فرمائے. آمین. علماء اکرام، مشائخ اعظام موجود ہیں. خالق کائنات ان کا سایہ ہم پر سلامت رکھے. یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی علوم شریعت سے اور کبھی علوم و طریقت سے ہمارے ایمان کو بچاتے نظر آ رہے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نفوس قدسیہ کے دامن سے ہمیشہ وابستہ رکھے. آمین. چند باتیں آج کی اس محفل میں، جیسے محترم خاور صاحب اللہ ان کے علم و عمر میں برکتیں عطا فرمائے، نام کے ساتھ سچا نگینہ لگتا ہے لفظ. نسبت کوئی بھی ہو لیکن یہ ذکر مصطفیٰ ہی ہے کسی کو سچا بنا دیتا ہے. ماشاءاللہ. اللہ آپ کو برکت دے. جو آپ نے گفتگو فرمائی اسی حوالے سے چند باتیں گوش گزار کرتا ہوں. اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، اللہ اللہ. روز روشن کی طرح چمکتے چہرے کی قسم، جس چہرے کی قسم اللہ قرآن میں اٹھا رہا ہے، کائنات میں حسن مصطفیٰ سے بڑھ کر حسین پیدا نہیں ہوا ہے. واہ. حضرت حسان بن ثابت حاضر ہوئے، عرض کی آقا آپ کی نعت پاک لکھی ہے سنانا چاہتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا ممبر منگواؤ. ممبر لایا گیا، حسان کو بٹھایا، فرمایا حسان نعت سناؤ. حسان عرض کرتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء. آقا آپ جیسا حسن و جمال والا میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، دیکھتی بھی کیسے آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. وہ ایسا بے مثال حسن، واہ واہ. وہ لازوال حسن، جو دیکھتا گیا وہ فدا ہوتا گیا. بلال نے دیکھا قربان ہو گئے،
सुहैब ने देखा फिदा हो गए, उस्मान व अली ने देखा नबी के शहदाई बन गए, उमर व अली ने देखा, अबू बकर ने देखा, और जो देखता गया वो दरे मुस्तफ़ा की जुल्फ़ों का असीर होता गया। ये तो वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ने चुना था, जिन्हें अल्लाह ने मुंतखब फरमाया था। ये अल्लाह के चुने हुए लोग, रब के पसंदीदा लोग थे, जिन पर रब ने मेहरबानी की। उन्होंने सर की आंखों से नबी का जलवा किया। उन जैसा कायनात में अब कोई हो नहीं सकता है। ईमान वाले तू भी कम नहीं, अल्लाह ने तुझे भी वो मर्तबा दिया है, तुझे भी वो नेमत दी है। तेरे मुतल्लिक भी कोई कहने वाला मोहब्बत का इजहार कर गया कि ये जो महफिल में आए बैठे ये मामूली नहीं, और इनकी शान क्या है, हर कोई फिदा है, बिन देखे दीदार का आलम क्या होगा। और जो बेदेखे, बगैर जियारत किए, बगैर दीदार किए और नबी के दीवाने हैं, अगर इन्हें जलवा नसीब हो जाए और फिर चलते फिरते उठते बैठते जुबान पे जिक्र मुस्तफ़ा जारी नजर आया कर। अल्लाह का कुरान उठाइए, रब का कुरान कहता है, अल्लाह ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुस्न अता फरमाया, लाजवाल हुस्न, बेमिसाल हुस्न। अजीज़ मिस्र की अहलिया ने देखा, फिदा हो गई, फरेफ्ता हो गई। औरतों को बात पता चली, सहेलियों को पता चली, उन्होंने ताने दिए, वो तेरा गुलाम है, तूने पैसे दे के खरीदा है, और तुझे अपनी इज्जत का ख्याल नहीं, अपने स्टेटस का ख्याल नहीं, और तू बादशाह की मलका है, अजीज़ मिस्र की अहलिया है, कुछ तो अपने मर्तबे का लिहाज करती। एक गुलाम पे फिदा हो गई। उसने जवाब तो कुछ ना दिया, एक दावत का इंतजाम किया, खाने पे बुलाया, खाने पे बुला के सबको बिठाया और बिठा के खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद अब फल खाने की बारी आई, उनके हाथों में फल पकड़ाए कि खाओ। हजरत यूसुफ के पास गई, जाके कहने लगी, जनाब आप जरा इस कमरे में जहां औरतें बैठी है, मेरी सहेलियां बैठी, जरा अंदर तो तशरीफ लाइए, अंदर आइए, एक दरवाजे से दाखिल होकर दूसरे से बाहर निकल जाना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम चूंकि उस वक्त गुलाम थे, बात माननी थी, आप तशरीफ लाए। अल्लाह का नबी शर्मो हया का पैकर है, चेहरे के आगे पर्दा किया हुआ, चेहरे पे के आगे कपड़ा लटकाया हुआ। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कमरे के दरवाजे से अंदर आए। मिस्र की औरतों ने देखा, हुस्न यूसुफ को देखा, अपना आप भूल गया, अपनी खबर भूल गई। अल्लाह का कुरान कहता है, फल काटते काटते छुरियों से उन्होंने अपने हाथ काट लिए। फकत्ताना ऐदियहुन, अपने हाथ काट लिए, हाथों से खून जारी हो गया, लेकिन हुस्न यूसुफ में मगन है, कोई खबर नहीं, हाथों से खून चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं, कोई दर्द नहीं, किसी बात की परवाह नहीं। यूसुफ अलैहिस्सलाम चलते चलते जैसे ही दूसरे दरवाजे से बाहर निकले और जब उन्हें होश आया, हुस्न यूसुफ आंखों से ओझल हुआ। फकुल्ना हाशा लिल्लाह, अल्लाह का कुरान कहता है, वो औरतें पुकार के कहने लगी, रब्बे जुल जलाल की कसम, फकुल्ना हाशा लिल्लाह मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। और ये किसी बशर का चेहरा नहीं, ये तो रब का भेजा हुआ कोई फरिश्ता मालूम होता। अल्लाह का कुरान कहता है, मिस्र की औरतों के हाथ कट गए, हुस्न यूसुफ में मगन थी, खबर ना हो सकी। कुरान के इस मकाम पे आकर मोमिनों की माँ आयशा सिद्दीका मचल जाती है। आयशा सिद्दीका तड़प के कहती है, और किसी आशिक सादिक के जिगर का टुकड़ा है, और अबू बकर सिद्दीक का लख्ते जिगर है। और पुकार के कहने लगी, मिस्र की औरतों ने हुस्न यूसुफ देखा था, हाथों पे छुरियां चल गई, खबर तक न हुई। फरमाया, रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर मेरे मुस्तफा का चेहरा देख लेती और सीनों पर छुरियां चल जाती, एहसास तक ना होता। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, ऐ महबूब आपके चमकते चेहरे की कसम, और रोज़े रोशन की तरह चमक रहा है चेहरा, और जो मुस्तफ़ा को देखता जाता है फिदा हो जाया करता है। अल्लाह ने कितना हुस्न दिया है। आज हम मोहब्बत करते हैं, पूछिए एक दूसरे से, अपने आप से पूछिए, उलमा से पूछिए, मोहब्बत हमेशा हुस्न से होती है, किसी रंग में हो, किसी अंदाज में हो। और जो चीज़ पसंद आएगी अपनी खूबी की बिना पर, अपने हुस्न की बिना पर, और मोहब्बत हुस्न से होगी। जहाँ हुस्न नहीं वहाँ मोहब्बत नहीं। और जिसको अल्लाह ने सारी कायनात का मरकज बना के भेजा, और कायनात सारी की सारी मरकज़ मुस्तफ़ा के इर्द गिर्द घूम
رہی ہے، اس ذات کو جب اللہ نے حسن سے نوازا ہے تو بے حد و بے حساب عطا فرمایا ہے۔ صحابہ فرماتے ہم مصطفیٰ کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، نبی کریم کے پاس بیٹھے ہوتے، مصطفیٰ کے رخساروں میں دیواروں کا عکس دیکھ لیا کرتے تھے، اور نبی کے پاس بیٹھے ہوتے آسمان پہ سورج اور چاند کا چلنا یہ مصطفیٰ کے ماتھے میں نظر آ جایا کرتا تھا۔ ایک دن اللہ کے نبی تشریف فرماتے، فرمایا جابر کیا تو نے ہم جیسا کوئی دیکھا ہے؟ عرض کی آقا کوئی ہو تو دیکھوں، آپ کے جیسا تو پیدا ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا جابر اللہ نے تیرے نبی کے چہرے کے آگے 70,000 پردے لگا دیے ہیں، ایک پردہ بھی اٹھ جائے یہ کائنات حسن مصطفیٰ کی تاب نہیں لا سکتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ ارشاد فرماتی میں اللہ کے نبی کو لے کے اپنے گھر آئی، اپنے قبیلے میں پہنچی، چند دن گزرے، آس پڑوس کی عورتیں آ گئیں، دروازے پہ دستک دی، حلیمہ نے دروازہ کھولا، کیا ہوا؟ حلیمہ ایک بات تو بتا۔ جی پوچھو، کیا پوچھتی ہو؟ ہمارے پاس پیسے زیادہ ہیں، مال و دولت ہمارے پاس زیادہ ہے، جانور ہمارے پاس زیادہ، مالدار ہم زیادہ ہیں، اور تجھے کیا ہو گیا؟ تجھے کوئی خزانہ مل گیا؟ ہاتھ کون سا خزانہ آ گیا؟ اور ہوا کیا ہے؟ بات کیا ہے؟ وہ کہنے لگی حلیمہ ہمارے پاس پیسے زیادہ، مال و دولت زیادہ، ہم ابھی اتنی فضول خرچ نہیں ہوئی کہ اپنے گھر ساری رات چراغ جلتا چھوڑ دے، اور تیرے ہاتھ کوئی خزانہ آ گیا، تیرے گھر ساری رات چراغ جلتا رہتا ہے۔ حلیمہ مسکرا کے کہنے لگی عقل کی اندھیوں تمہیں معلوم نہیں، اور جسے یتیم سمجھ کے مکہ چھوڑ آئی تھی، اور جب سے میں مصطفیٰ کو لے کے آئی ہوں رب کعبہ کی قسم ہم نے چراغ جلانا چھوڑ دیا ہے۔ فرمایا یہ جو تمہیں روشنی نظر آتی ہے یہ تو مصطفیٰ کے چہرے کا نور ہے، یہ تو نبی کا حسن نظر آتا ہے، اور جو ساری رات میرے گھر کے دروازوں سے چھن چھن کے باہر آ رہا ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، اور جو مصطفیٰ کے چہرے کو دیکھتا جاتا ہے وہ دیوانہ اور فدا ہو جایا کرتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کا حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک غلام جن کا نام زید بن حارثہ ہے، سرکار کے نکاح میں آئی، یہ غلام پیش کر دیا، آقا یہ بچہ بڑا فرما بردار ہے، خدمت گزار ہے، آپ کی خدمت کے لیے ہے، آپ کی بارگاہ میں تحفہ ہے۔ اللہ کے نبی کے پاس رہنے لگے۔ یہ زید بن حارثہ اپنے گھر سے، اپنے علاقے سے انہیں ڈاکوؤں نے اغوا کیا، ڈاکوؤں نے اغوا کیا، بکتے بکاتے مکہ پہنچے، حکیم بن حزام نے خریدا، اپنی پھپھی سیدہ خدیجہ کو پیش کر دیا، انہوں نے نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اب ان کے علاقے کے کچھ لوگ مکہ آئے کاروبار کے لیے، مکہ آئے تجارت کے لیے، زید بن حارثہ کو دیکھا تو پہچان گئے، یہ تو حارثہ کا بیٹا زید ہے، کہا کچھ نہیں۔ وہ کاروباری لوگ، تاجر لوگ گھر واپس گئے، زید کے باپ حارثہ سے کہنے لگے ہم نے تیرے بیٹے کو مکہ دیکھا ہے، مکہ میں دیکھا تیرا بیٹا اغوا ہو گیا تھا، جاؤ پیسے لے جاؤ، غلام ہے اسے آزاد کروا لو، پیسے دے کے بیٹا اپنا خرید کے لے آؤ۔ حارثہ نے اپنے بھائی کو ساتھ لیا، بڑے بیٹے کو ساتھ لیا، یہ سفر کر کے مکہ مکرمہ پہنچے۔ حضرت زید بن حارثہ کسی کام سے باہر تھے، نبی کریم کے پاس آئے، جی ہمیں ہمارا بیٹا دے دیجئے، یہ میری زندگی بھر کی کمائی لے لیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پیسے اپنے پاس رکھو، زید اگر اپنی خوشی سے جانے کو تیار ہے میں محمد ایک پیسہ نہیں لوں گا، زید اگر اپنی خوشی سے جانے کو تیار ہے میں محمد ایک پیسہ نہیں لوں گا۔ باپ کا چہرہ کھل گیا، چہرے پہ رونق آ گئی،
بیٹا ہے میرے ساتھ جانا پسند کرے گا۔ چچا کے چہرے پہ رونق آ گئی، بھتیجا ہے، میری لاڈ ہے، میری شفقتیں ہیں، وہ میرے ساتھ جانا پسند کرے گا۔ بڑے بھائی کا چہرہ کھل گیا، وہ میرا چھوٹا بھائی، میں اسے گود میں کھلاتا رہا، کندھوں پہ اٹھاتا رہا، وہ میری محبت میں میرے ساتھ جائے گا۔ کچھ وقت گزرا، حضرت زید واپس آئے، اللہ کے نبی نے فرمایا زید انہیں پہچانتے ہو؟ جی یا رسول اللہ، میرے ابا ہے، چچا ہے، بڑے بھائی۔ فرمایا ملو۔ اب باپ بیٹا برسوں کے بچھڑے ہوئے ایک دوسرے کے گلے ملے، گلے لگ کے رونا شروع کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد اماں کا پوچھا، بہنوں کا پوچھا، گھر والوں کا پوچھا، چچا کے گلے ملے، بڑے بھائی سے ملے۔ اب جب کچھ حواس بحال ہوئے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا زید یہ تمہارے گھر والے تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں، میں محمد خوشی سے اجازت دیتا ہوں، جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، روکنے والا کوئی نہیں۔ زید نے ایک نگاہ اٹھا کے باپ کے چہرے کو دیکھا، باپ کے چہرے پہ محبت نظر آئی، چچا کے چہرے پہ لاڈ نظر آیا، بڑے بھائی کے چہرے پہ شفقتیں نظر آئی۔ پھر ایک نگاہ اٹھا کے اس نے ودھا کے چہرے کو دیکھا، سراج المنیرہ کو دیکھا، آمینہ کے لال کو دیکھا، اس در یتیم کو دیکھا، اور زید کی آنکھوں میں آنسو آگے بڑھ کے کہنے لگے آقا آپ کی غلامی پر ایک آزادی تو کیا لاکھوں ہو، زید ایک ایک کر کے قربان کرنے کو تیار ہے۔ گویا زید زبان حال سے کہہ رہے ہیں آقا تیرے ٹکڑوں پہ پلے، غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چڑکیاں کھاؤں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ نبی نے زید کی محبت کو دیکھا، مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آگے، اللہ کے نبی آگے بڑھے، زید کو سینے سے لگایا، فرمایا زید آج کے بعد تو حارثہ کا بیٹا نہیں، میں محمد تجھے اپنا بیٹا بنا رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، سبحان اللہ۔ آئیے اللہ کے نبی سے محبت کریں۔ جو مصطفیٰ کے دیدار سے محبت کرتا ہے، نبی کے چہرے کا دیوانہ ہوتا ہے، اللہ اسے دیدار عطا فرما دیتا ہے، اسے رب یہ نعمت عطا کر دیتا ہے۔ یہ صرف بات اس دور تک نہیں کہ جو نبی کے زمانے میں موجود تھے، ظاہری حیات طیبہ میں موجود تھے، سر کی آنکھوں سے دیکھا، وہ کوئی محبت کرنے والا ہو صحیح آج بھی محبت کرے، اللہ کے نبی اسے مالا مال فرما دیا کرتے ہیں، اسے دیدار کی نعمت ملتی ہے۔ دو چار باتیں ان لوگوں کی عرض کرتا ہوں جنہوں نے اللہ کے نبی کا دور تو نہیں دیکھا، سرکار کا زمانہ نہیں دیکھا، لیکن محبت کی ہے، اللہ نے انہیں دیدار مصطفیٰ سے مالا مال کر دیا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے نام نظر آتے ہیں، لیکن بغداد کے تاجدار عبد القادر جیلانی جیسا کون ہوگا؟ اس جیسا کائنات نے مرد کلندر نہیں دیکھا ہے۔ آپ واز فرماتے، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز فرماتے، بسا اوقات آپ کی مجلس سے کئی جنازے اٹھ جایا کرتے تھے۔ جہاں واز کرنے کا جلال کا یہ عالم ہو، کئی جنازے اٹھ جائیں، بتائیے وہاں کسی کو نیند آتی ہے؟ وہاں کس کو نیند آئے گی؟ کسی کی آنکھ نہیں لگتی، لوگوں کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں کہ غوث اعظم کی مجلس میں بیٹھے ہیں۔ ایک دن حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے واز فرما رہے تھے، واز فرماتے فرماتے منبر پہ بیٹھے، آپ کے سامنے اللہ والے بیٹھے ہوتے، اچانک آپ کی نگاہ پڑی، ایک اللہ والے حضرت شیخ علی حیتی ان کا نام ہے، بیٹھے بیٹھے ان کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی، سو گئے۔ غوث اعظم نے دیکھا علی حیتی بیٹھے سو رہے ہیں، 4-5 لائنیں چھوڑ کے سامنے بیٹھے سو رہے ہیں۔ غوث اعظم کی نگاہ علی حیتی پہ پڑی، واز روک دیا، خاموش، بیان رک گیا۔ لوگوں نے ارد گرد دیکھا، بیان کس وجہ سے رکا؟ علی حیتی پہ نگاہ پڑی، بیٹھے سو رہے۔ آج علی حیتی کی وجہ سے واز رک گیا، علی حیتی کی خیر نہیں۔ غوث اعظم ممبر سے نیچے اترے، لوگوں نے راستہ دیا، آپ چلتے ہوئے گئے، علی حیتی بیٹھے سو رہے ہیں۔ لوگوں کا خیال تھا علی حیتی کی جرت پر کہ بیٹھے سو رہے ہیں، زور سے ایک لگے گی، اور تیری یہ مجال، تیری یہ جرت، میری مجلس میں بیٹھا سو رہا ہے۔ لیکن معاملہ الٹ ہو گیا، غوث اعظم گئے، علی حیتی کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ پریشان ہو گئے، اور سونے والا شاگرد ہے، ہاتھ باندھنے والا استاد ہے، سونے والا مرید، ہاتھ باندھنے والا شیخ ہے، سونے والا وہ مرید ہے، ہاتھ باندھنے والا غوث اعظم، یہ چھوٹا ہے، ادب کرنے والا بڑا ہے۔ ادب تو یہ کہتا ہے
باپ کا ادب بیٹا کرے، استاد کا ادب شاگرد کرے، شیخ کا ادب مرید کرے، اور بڑے کا ادب چھوٹا کرے۔ کبھی چھوٹا بڑے کا ادب نہیں کرتا، پیر مرید کا ادب نہیں کرتا، باپ بیٹوں کا ادب نہیں کرتا۔ آج معاملہ الٹ ہو گیا، علی حیدری بیٹھے سو رہے، عبد القادر جیلانی سر جھکائے کھڑے ہیں۔ کچھ وقت گزرا، علی حیدری کی آنکھ کھلی، دیکھا غوث اعظم کھڑے ہیں، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے حضرت آپ کی مجلس میں آنکھ لگ گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دیجئے۔ لیکن کہنے لگے اللہ نے مہربانی کی، رب نے کرم کیا ہے، اور جیسے ہی میری آنکھ لگی مجھے نبیوں کے امام کا جلوہ نظر آ جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی مسکرائے، مسکرا کے فرمایا علی حیدری، عبد القادر جیلانی تیرے ادب میں نہیں کھڑا تھا، اور تو نبی کا دیدار کر رہا تھا۔ عبد القادر جیلانی جاگتی آنکھوں سے جلوہ مصطفیٰ کر رہا تھا۔ اللہ اللہ اکبر۔ ہاں کوئی نبی سے محبت کرنے والا ہو تو صحیح، کوئی مصطفیٰ کا نام لیوا ہو تو صحیح، کوئی نبی سے پیار کرنے والا ہو تو صحیح، کوئی ذکر مصطفیٰ کرنے والا ہو، اور جہاں جہاں سے گزر جایا کرتا ہے اللہ کے فرشتے بھی وہاں سلامی کے لیے تیار نظر آیا کرتے ہیں۔ اور نبی کا دیدار کرنے والا، نبی کے چہرے سے محبت کرنے والا، اور جہاں جہاں سے گزر جاتا ہے اللہ دونوں جہاں کے بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا ہے۔ اللہ عاشقوں کا امام جسے دنیا بلال حبشی کے نام سے یاد کرتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فتح مکہ کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے۔ بلال نے کعبے کا غلاف تھا، رسہ تھا، جو بھی تھا اسے پکڑا، جیسے بھی کعبے کی چھت پہ چلے گئے۔ بلال کعبے کے اوپر کھڑا ہے، اے نبی کے غلام اپنے مقدر پہ قربان جا۔ نبی کی غلامی وہ مرتبہ دیتی ہے، کبھی کبھی تجھے کعبے سے بھی بلند کر دیا جاتا ہے۔ بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے، اللہ کے نبی نے فرمایا بلال اذان دو۔ حضرت بلال خاموش کھڑے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا بلال اذان کیوں نہیں دیتے؟ عرض کی آقا مدینہ طیبہ میں اذان دیتا تھا، چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا۔ ہم بھی اذان دیتے چہرہ کعبے کی طرف کرتے ہیں، نماز پڑھتے چہرہ کعبے کی طرف۔ حضرت بلال عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اذان دیتا تھا چہرہ کعبے کی طرف کرتا تھا، آج آپ نے مجھے کعبے کے اوپر کھڑا کر دیا ہے، اذان دینی ہے چہرہ نیچے کر لوں؟ کعبہ پاؤں کے نیچے ہے، اور کعبہ اس جگہ پہ، بلال کعبے کی چھت پہ کھڑے، آقا چہرہ کدھر کروں؟ اور بلال کے سامنے قرآن کی آیتیں بھی تو ہیں، اللہ فرماتا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اور جب تمہیں سمت معلوم نہ ہو اور جدھر بھی چہرہ کر لو رب کے جلوے موجود ہے۔ بلال عرض کرتے آقا چہرہ مشرق کروں، مغرب کروں، شمال کروں، جنوب کروں؟ اور پہلے کعبے کی طرف کرتا تھا، آج آپ نے مجھے کعبے کے اوپر کھڑا کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کے فرمایا بلال کیا ہوا؟ اگر آج تو کعبے کے اوپر کھڑا ہے اور اذان سنانی ہے، نبی تیرے سامنے موجود ہے، نبی کے چہرے کو دیکھ کے رب کی اذان سناتا چلا جا۔ امام اہل سنت کی روح مچلتی ہے، کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، جو مصطفیٰ کے دیدار کا متمنی ہوتا ہے، جس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، اللہ اسے دیدار مصطفیٰ کی سوغات عطا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ لاہور سے قصور جائیں، اب تو وہ شہر کے اندر آ گیا، پہلے بستی سے آبادی سے باہر تھا ایک اللہ والا جن کا مزار پر انوار، جنہیں خواجہ غلام محی الدین دائم الحضوری قصوری کہا جاتا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ فرماتے میں اپنے حجرے میں بیٹھا، کمرے میں بیٹھا، اللہ کے نبی پہ درود پاک پڑھتا رہتا، نبی کریم کا ذکر کرتا رہتا۔ کہتے ایک دن درود پاک پڑھتے پڑھتے نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، بے ساختہ زبان سے نکلا السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کہتے جیسے ہی زبان سے یہ جملہ نکلا، کمرے کے کونے سے آواز آئی لبیک امتی، امتی بتا میں حاضر ہوں۔
اور دیکھا سامنے نبیوں کے امام اللہ کے نبی نظر آگے بڑھے، سرکار کے قدموں پہ گرے، اللہ کے نبی نے پکڑ کے اٹھایا، سینے سے لگایا، ہاتھ جوڑ کے عرض کی آقا آج آپ نے اپنا دیدار عطا کیا ہے، ایک سوال کرتا ہوں، جولی میں نعمت ڈال دیجئے اور یہ نعمت دی ہے اس نعمت کو سلامت کر دیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا غلام محی الدین جاؤ اور جب بھی دل چاہے اس کمرے میں آ جانا اور سامنے تجھے میرے جلوے نظر آ جائیں گے۔ فرماتے پھر دن میں 5 مرتبہ یا 50 مرتبہ دل کرتا میں کمرے میں جاتا، سامنے نبیوں کے امام نظر آ جایا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی سے محبت کرنے والے، مصطفیٰ کے چہرے کا دیدار سے انہیں ٹھنڈک ملتی ہے، پھر ان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، سامنے اللہ کے نبی کے جلوے نظر آ جایا کرتے ہیں۔ یہ محبت کرنے والے رنگ الگ الگ ہیں، انداز جدا جدا ہیں، لیکن نبی جب کرم فرماتا ہے پھر وہ کرم ہوتا ہے کہ کائنات دیکھ کے حیران رہ جایا کرتی ہے۔ ہمارے دلی والے حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ، دلی کے بے تاج بادشاہ، وقت وصال قریب آیا، فرمایا میرے جنازے میں ملتان والے شاہ رکن عالم ملتانی خواجہ بہاؤالدین زکریا ملتانی کے پوتے، بڑے حضرت کے پوتے جو تھے یہ موجود تھے، فرمایا انہیں میرے جنازے میں شریک کرنا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا انتقال ہوا۔ وہ دور یہ گاڑیوں کا بسوں کا تو دور تھا نہیں، پیدل یا جانوروں پہ سفر ہوتا، کئی دن کا ملتان سے دلی کا سفر۔ بہرحال حضرت کا انتقال ہوا، ملتان والے دلی پہنچ گئے، ادھر انتقال ہوا، ادھر ملتان والے دلی پہنچ گئے۔ کیسے پہنچے اس کا نہیں پتا، اللہ کا قرآن اتنا بتاتا ہے جب کوئی اللہ والا چاہتا ہے پلک جھپکنے سے پہلے تخت بلقیس آ جایا کرتا ہے۔ اگر ہزاروں میل دور سے تخت بلقیس آ سکتا ہے، کوئی اللہ والا خود جانا چاہے کون روک سکتا ہے؟ کیا بات۔ ملتان والے دلی پہنچے، غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا کے قبر میں اتارا۔ قبر سے اتار کے باہر آئے تو شاہ رکن عالم ملتانی کی آنکھوں سے آنسو جاری، اتنا روئے کہ رو رو کے بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگ آگے بڑھے، حضرت بے ہوش ہو گئے، شاید گرمی لگ گئی، چہرے پہ پانی ڈالا، آنکھیں کھولی، ہوش آیا۔ فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضرت شاید آپ کو گرمی لگ گئی، پانی ڈال رہے ہیں۔ ایک کوئی رازدار پاس کھڑا تھا، کوئی محرم راز کھڑا تھا، وہ رازدار پاس کھڑا تھا، کہنے لگا حضرت جی ایک مسئلہ تو بتائیے۔ فرمایا پوچھو، کیا پوچھتے ہو؟ حضرت جی آپ دل کی آنکھوں والے، آپ صاحب بصیرت بزرگ ہیں، یہ ہمارے حضرت بچھڑے ہم سے، آپ سے نہیں بچھڑے، آپ جب چاہیں ملاقات کر لیں، جب چاہیں گفتگو کر لیں، اور جب چاہیں گے ان سے باتیں کر لیں گے، اور برزخ پردہ تو ہمارے لیے بچھڑے ہم سے، آپ سے نہیں بچھڑے۔ ہاں کوئی اللہ والا ہو، صحیح صاحب بصیرت ہو، وہ قبر کے اندر والے سے باتیں کر لیتا ہے، اندر کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے، اندر والے سے گفتگو کر لیتا ہے۔ کوئی شان والا ہو قبر کے اندر دیکھ لیتا ہے۔ وہ ایسے ہی نہیں، معین الدین چشتی اجمیری 40 دن داتا علی حجویری کے مزار پہ بیٹھے اور جاتے جاتے اندر کی حقیقت دنیا کو بتا گئے۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا قبر کے اندر دیکھ لیا کرتا ہے۔ مرید کہنے لگا حضرت جی آپ تو باتیں کر لیں گے، دیکھ لیں گے، گفتگو کر لیں گے، بچھڑے ہم سے، پھر آپ نے اتنا غم کیوں کیا؟ رو رو کے بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا ارے عقل کے اندھو، ایک منظر میں نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ حضرت جی آپ نے کیا منظر دیکھا؟ فرمایا اس محبوب الہی نظام الدین اولیاء کے وجود کو لے کر، اور جیسے ہی میں قبر میں اترتا ہوں اور میں دیکھ کے حیران رہ گیا، سامنے نبیوں کے امام کھڑے ہیں، اس کے وجود کو وصول کر رہے ہیں۔ ایمان والے، نبی کا بننا تیرا کام ہے، تیرے جنازے میں کوئی آئے نہ آئے، مدینے سے اللہ کا نبی آ جایا کرتا۔ اللہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محبوب آپ کے چمکتے چہرے کی قسم، اور جو جو رخ مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا ہے
मुस्तफ़ा के चेहरे का शेदाई हो जाता है, नबी के चेहरे से प्यार करता है, अल्लाह उसे घर बैठे दीदार मुस्तफ़ा अता करता है। आइए नबी से प्यार करें, अल्लाह के नबी से मोहब्बत करें। वो कोई दिल में ज़रा ये शौक़ तो पाले सही, या अल्लाह तो इससे और कुछ नहीं मांगते, अपने नबी का दीदार अता कर दे, नबी का जमाल बाकमाल अता कर दे, नबी के चेहरे की ज़ियारत अता कर दे। और मांगते रहिए, सच्चे झूठे जैसे भी सही, इसका ख्याल नहीं करते, मांगते रहिए। एक दिन मांगिए, 2 दिन मांगिए, 10 दिन मांगिए, साल 2 साल मांगिए, और सारी जिंदगी मांगते रहिए। और जिंदगी में ना से ही कब्र में दीदार होगा, वहां मार्फत मुस्तफ़ा हो गई। सौदा महंगा नहीं, बड़ा सस्ता सौदा है। हमारे बुजुर्ग इरशाद फरमाते हैं, किसी को निशाना नहीं लगाना आता, निशाना उसका पुख्ता नहीं, झोली में पत्थर भर लो, फेंकते रहो एक एक करके। वो हो सकता है कभी कोई बेख्याली में बेध्याने जाके निशाने पे लग जाए, और कभी बेख्याली में कोई निशाने पे लग जाए, जिसे हम अपनी जुबान में कहते हैं कभी कोई तुक्का लग जाए, कभी कोई बेख्याली पे निशाने पे लग जाए। हमें निशाना लगाना नहीं आता, फेंकते रहे 1 मरतबा 2 मरतबा, शायद कोई निशाने पे लग जाए। ईमान वाले और नबी के दीदार की दुआएं मांगता रहे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन, महीना 2 महीने, हो सकता है कभी अल्लाह करम कर दे और हमारी तरफ नहीं, रब अपनी शाने करीमी के लायक और बंदे को नवाजे, अपने नबी का जलवा अता फरमाता है। इसीलिए तो नबी का गुलाम कहा करता है, आका सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, आका सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, हमारे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हाँ, जो नबी से मोहब्बत करने वाले, मुस्तफ़ा के चेहरे से प्यार करने वाले, जो नबी के चेहरे के दीवाने हैं, उनके अंदाज भी जुदा है, उनके रंग भी जुदा है, उनकी अदाएं भी निराली हैं। एक मर्दे कलंदर जिसे दुनिया गोलड़े के ताजदार पीर मेर अली शाह के नाम से याद करती है, ये नबी का दीवाना अजब रंग बिखेरता है, अजब शान वाला है। मुस्तफ़ा के चेहरे की बातें करते हैं, कहते हैं मुख चंद बदर शाशानी है, मुख चंद बदर शाशानी है, मथे चमके लाट नुरानी है, काली जुल्फ ते अख मस्तानी है, मखमूर अखी हिन मदबरिया। इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जान जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान तो शान ना सब बनिया। फिर आगे सबक देते हैं, यह सूरत शाला पेश नजर रहे वक्त नजात रोज़े हशर, विच कब्र ते जद होसी पुल थी गुजर, सब खोटियां थी सन तद खरियां। और ये नबी के चेहरे का दीवाना, नबी के दीदार का दीवाना, नबी के चेहरे का आशिक है। नबी के हुस्न की बातें करता करता हज के लिए गए, हज करने के बाद मदीना तैयबा जा रहे हैं, वादी हमरा में पहुंचे, चंद लम्हों के लिए लेटते हैं, आंख लगी और जिस नबी की तरफ जा रहे हैं वो नबी अपना जलवा दिखाने आते हैं, और मेर अली शाह मुस्तफा का जलवा देख के मचल जाता है, तड़प के कहता है सुभान अल्लाह मा अजमला का मा अहसना का मा अकमला का। किथे मेरे अली, किथे तेरी सना, मुश्ताक आखी किथे जा अल्लाह का कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा। ऐ महबूब आपके चमकते चेहरे की कसम, जो जो मुस्तफ़ा के चेहरे का दीवाना हो जाता है, अल्लाह उसे कायनात की सबसे बड़ी नेमत दीदार मुस्तफ़ा अता फरमा दिया करता है। आज सारी कायनात मिल जाए, उलमा से पूछिए, सारी कायनात मिल जाए, इकट्ठे हो जाएं, एक सहाबी के मर्तबे को नहीं पहुंचा जा सकता है। सहाबी के पास कमाल क्या है? क्या जिंदगी लंबी है, नमाजें ज्यादा हैं, रोजों की गिनती ज्यादा है, हज उन्होंने ज्यादा किए हैं, उन्होंने ज़कात बहुत अदा की है। उनके पास एक नेमत है, उन्होंने दीदार मुस्तफ़ा किया है। एक नेमत है, उन्होंने दीदार मुस्तफ़ा किया है, और सर की आंखों से ईमान की हालत में नबी का दीदार किया है, और नबी की गुलामी में आ गए हैं। और जो नबी का दीदार करके नबी का दीवाना हो जाता है, अल्लाह उसे सारी कायनात से बड़ा मर्तबा अता फरमा दिया करता है।
یہ میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ احباب کی محبت کے حوالے سے کہ یہ بات سچ ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ وہ با کمال اور حسن لازوال ہے، نبی کے چہرے کے عاشقوں میں بلال کا نام نظر آتا ہے، صہیب کا نام نظر آتا ہے، ابو بکر و عثمان و علی نظر آتے ہیں، فاروق اعظم نظر آتے ہیں، صحابہ کرام نظر آتے ہیں، اور یہ نبی کے دیوانے ہیں، نبی کے چہرے کے مشتاق ہیں، نبی کے حسن سے پیار کرنے والے ہیں۔ لیکن اللہ کا قرآن اٹھائیے، رب کا قرآن کہتا ہے مصطفیٰ کے چہرے سے سب سے زیادہ پیار کرنے والا، مصطفیٰ کے حسن کو چاہنے والا، دیدار مصطفیٰ کو چاہنے والا سب سے بڑا کوئی نظر آتا ہے تو خود رب العالمین نظر آ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نماز کے اندر تشریف فرما ہے، سرکار کے دل میں خیال آ گیا ہمارا قبلہ بدل جانا چاہیے، چہرہ آسمان کی جانب، یا اللہ حکم نازل کر دے قبلہ بدل جائے۔ جبریل نہیں آئے، چہرہ نیچے کیا، پھر اوپر، پھر نیچے، پھر اوپر، پھر نیچے، بار بار چہرہ آسمان کی جانب اٹھتا رہا، جبریل نہیں آئے۔ بالآخر اللہ کے نبی کے دل میں خیال آیا شاید ابھی اللہ کو منظور نہیں ہے قبلہ بدلنا۔ آپ نماز کی طرف متوجہ ہوئے اور جیسے ہی چہرہ اوپر اٹھنا بند ہوا، آسمانوں سے جبریل اللہ کا قرآن لے کے آگے۔ محبوب آپ کا رب فرماتا ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، آپ کا چہرہ بار بار اٹھنا ہمیں یہ ادا بڑی پسند آ گئی تھی، ہم تو جبریل کو اس لیے نہیں بھیج رہے تھے، ہم رخ مصطفیٰ کا دیدار کر رہے تھے۔ ایمان والے آجا اس نبی کے دیدار کا شوق پیدا کر لے، نبی سے محبت کر لے، اور جو مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے وہ محروم نہیں رہتا۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا محبوب ہم کعبے کو قبلہ بنا رہے ہیں، فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے محبوب پسند کرنا تیرا کام ہے، قبلہ ہم بنا دیں گے۔ آج اگر عاشقوں کا امام بلال حبشی نظر آتا ہے، کمال بلال میں نہیں، کمال مصطفیٰ کی پسند میں ہے کہ نبی نے پسند کر لیا ہے۔ اگر کوئی امام اہل سنت نظر آتا ہے، کمال کسی فرد کا نہیں اور نبی نے پسند کر لیا ہے، اور نبی نے اتنا پسند کیا ہے کائنات کے کسی گوشے میں چلے جائیے آپ کو مصطفیٰ جان رحمت کی صدائیں گونجتی نظر آ رہی ہے۔ اور جو نبی کو پسند آ جاتا ہے اللہ اسے کائنات کے بڑوں میں شامل کر دیا کرتا ہے، اللہ اسے دلوں کا قبلہ بنا دیا کرتا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور کچھ نہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، جب رب سے مانگنا ہو اپنے آپ کو دیکھ کے نہیں مانگتے، اس کی شان کریمی کو دیکھ کے مانگتے ہیں۔ اپنے آپ کو دیکھ کے مانگا تو کیا مانگا، اس کی شان کو دیکھ کے مانگیے۔ اور رب کی بارگاہ میں جہاں صحت مانگے، رزق مانگے، اولاد مانگے، گھر مانگے، گاڑی مانگے، بنگلہ مانگے، کچھ جنت مانگے، نیک اعمال مانگے، حج و عمرہ مانگ لیجئے، اور کوئی نعمت مانگیے، وہاں رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرے مولا تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ، اور جتنے نبی کے ذکر کے لیے آئے انہیں مرنے سے پہلے چہرہ مصطفیٰ کا دیدار عطا کر دے۔ جسے یہ نعمت مل جاتی ہے پھر وہ جہاں جہاں سے گزر جاتا ہے اللہ اس کی وجہ سے لوگوں کے بگڑے مقدر سنوار دیا کرتا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔